إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. اس خوبصورت آواز میں پہلی بار تراویح پڑھانے والے عقبہ جمشید سوشل میڈیا پر ننھے قاری کے طور پر مشہور ہو چکے ہیں. اتنی خوبصورت آواز اور قرات، یہ کیسا کمال ہے، اس ویڈیو میں جانیے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عقبہ جمشید، جنہیں پہلی دفعہ تراویح پڑھانے کا موقع ملا ہے. ان کی عمر 9 سال ہے. انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، کہاں پر رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے سال کے ہیں اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تعارف کروا دوں. بلال صاحب جو کہ الواسع فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا ہیں، یہ ان کے زیر اہتمام تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ کیسے ان کو مینج کر رہے ہیں یہ بھی انہی کی زبانیں سنتے. اچھا اکبر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا عالم بننے کا. عالم دین بننے کا بچپن سے شوق تھا، تو پھر کس کو کاپی کرتے تھے، کس کو دیکھتے تھے؟ میں قاری صاحب کو دیکھتا تھا. قاری صاحب کو دیکھتے تھے. اچھا بلال بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں، پھر ان کو تعلیم و تربیت اور سارا معاملات کیسے ہینڈل کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی، 2 سال پہلے ہم نے یہ سوچا کہ ہم یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بچہ میرے پاس سٹارٹنگ میں جو پہلا بچہ میرے پاس آیا تھا وہ یہی عقبہ جمشید تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پیاری آواز دی تھی، اور پھر ہم نے جب ان کی پرورش شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن کا قاری اچھا بن سکتا ہے. تو پھر ہم نے اس بچوں پہ، ویسے بھی ہم الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں جو تمام بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ زیادہ فوکس کیا کیونکہ رمضان قریب تھا. ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے انشاءاللہ رمضان کے لیے، تراویح کے لیے تیار کرنا ہے. تو الحمدللہ اس سال بچے نے تراویح سنائی ہے رمضان المبارک میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی ہے اس کو. تو ہم ان کی دین اور دنیا دونوں تعلیمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. فارمل ایجوکیشن بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن بھی چل رہی ہے. ابھی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی کچھ سپارے پہ ہیں، کچھ ناظرے پہ ہیں اور کچھ حفظ پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کا حفظ چل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بچے ہمارے پاس 25 بچے ہیں. بورڈنگ سسٹم ہے، ہمارے ادارے میں ہی رہتے ہیں. کیبلی گراؤنڈ ہمارا ادارہ ہے. یہ مسجد ہے جہاں پہ اس بچے نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ. تو کیبلی گراؤنڈ میں بورڈنگ سسٹم کے انڈر جو ہے وہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گلبرگ میں دین سکولنگ سسٹم کے نام سے ایک بہت اچھا سکول ہے، وہاں پہ یہ سارے بچے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گلبرگ جیسے پوش ایریا میں تو بہت زیادہ مہنگی تعلیم ہوتی ہے. جی بالکل جی، بہت مہنگی تعلیم ہے. ہمارا مقصد بچوں کو ہم اپنے پاس لے کے آنے کا صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو ہم کھلائیں پلائیں، ان کو بڑا کریں. ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں. بچے بڑے ہو کے جو ہے وہ اگر جہاں پہ میرا بچہ بیٹھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، تو جن بچوں کے والدین نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، تو ان بچوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرے بچوں کا ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ان کو صرف گھر میں رکھ کے تعلیم دیں. بہت کاسٹلی ہے اسکول کی تعلیم دلوانا، اور بہت فیسز ہیں اسکول کی، آپ جانتے ہیں. جو اس آپ طرح کیسے مینج کر لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ بس اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم دوست احباب مل کے یہ کام کرتے ہیں جی. ویسے ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، ڈونیشن بیسڈ ہمارا ادارہ ہے. تو ہم الحمدللہ دوستوں کے تعاون کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم. اچھا مجھے یہ بتائیے عقبہ، آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں یا صرف قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں بس؟ اسکول میں بھی پڑھتا ہوں اور قرآن پاک بھی کرتا اسکول میں کون سی کلاس میں آپ؟ ہوں. میں 3 کلاس میں ہوں. 3 کلاس میں. مستقبل میں بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ میں ڈاکٹر اور حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. اپنی خوبصورت سی آواز میں تلاوت قرآن پاک تو سنائیے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, یقین کریں مجھے بھی ایموشنل کر دیا ہے, اور خود بھی عقبہ خود بھی مطلب جب تلاوت کر رہا تھا اور اتنی مطلب ایموشنلی آواز میں اور اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا کہ سوری الفاظ نہیں ہے میرے پاس. سچ میں عقبہ کی تلاوت کے بعد واقعی میں کہیں کھو چکا ہوں. میرے پاس جو لفظ تھے, میرے پاس جو سوالات تھے, شاید وہ کہیں گم ہو گئے ہیں. بلال بھائی مجھے بتائیں کہ کیا سچویشن ہے, مطلب سکھایا گیا ہے یا پھر یہ درد دل ہے؟ سکھایا بھی گیا ہے, لیکن ان بچوں کی جو قرآن کے ساتھ محبت ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ بچے کے آنسو تلاوت کرتے وقت نکل آتے ہیں. بہت ایموشنلی معاملات ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, ان کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں, کیونکہ بچے میرے پاس ہی رہتے ہیں الحمدللہ. ان کو ماں باپ کی محبت دینا اور ان کے نخرے برداشت کرنا, یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ کرتے ہیں. عقبہ تو نخرے نہیں کرتا ہوگا, مجھے اتنا تو تقریباً اندازہ ہو رہا ہے کہ عقبہ نخرے نہیں کرتا ہوگا. بچہ اپنی فطرت سے کبھی نہیں ہٹ سکتا. بچے دل کے صاف ہوتے ہیں, اور الحمدللہ جو بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں. عید پہ بھی الحمدللہ ہم نے ان کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے ہم نے شاپنگ کی ہے, ہم نے ان کے لیے بھی وہی شاپنگ کی ہے. ہم ان کو بازار لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی پسند کی چیزیں جو ہے وہ ان کو دلواتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ان سے چھینی ہے تو اس کی محرومی جو ہے وہ ان کو محسوس نہ ہو. ہم ان کو جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دے کے معاشرے کا اچھا فرد اور تعلیم یافتہ انسان بنانا چاہتے ہیں. عقبہ آپ دیکھنے والے ویورز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں دیکھنے والے لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایسے ہی اپنے بچوں کو ایسی قرآن کی تعلیم حاصل کرائے, تاکہ جب آنے والے وقت میں صدقہ جاریہ بنے. عقبہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اپنے میزبان زین بابو کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.